اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تم کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ یہ سورہ انعام کی 141ویں آیت کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی پیداوار کا حق ادا کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف کے اندر چونکہ ہم عام زبان میں زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا جو حق ہم ادا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اور فقہ کی زبان میں اس کو عشر بولتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا، چونکہ بہت سارے لوگ زمین کی پیداوار کا 20واں حصہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ 10واں حصہ ادا کرتے ہیں، اسی کی وضاحت اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کو آسمان کا پانی سیراب کرتا ہے یا چشموں کا پانی سیراب کرتا ہے تو اس میں عشر ہے، یعنی اس میں پیداوار کا 10واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسی زمین ہے، میں مفہوم بیان کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، اگر کوئی ایسی زمین ہے جہاں پر قدرتی سیرابی نہیں ہوتی، یعنی بارش سے سیرابی نہیں ہوتی، وہاں قدرتی پانی نہیں ہے، چشمہ نہیں ہے، وہاں خرید کے لایا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے لایا جاتا ہے یا کسی اور ذریعے جس پر آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، اگر ایسی زمین ہے تو اس پر پیداوار کی 20واں حصہ جو ہے وہ دینا واجب ہے، 10واں حصہ دینا واجب نہیں۔ تو زمین کی پیداوار اس کا جو ہمیں حق ادا کرنا ہے وہ اپنی اپنی زمین کے حساب سے کرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا جغرافیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زمینوں کو ایسے جغرافیے کے اندر رکھا ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ قدرتی نظام آبپاشی سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہاں قدرتی طور پر جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اپنے کرم سے، فضل سے نوازتا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اور پھر سیرابی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اپنی پیداوار کو نکالتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زمین کی جتنی پیداوار، جو بھی پیداوار جس سے بندہ منفعت حاصل کرتا ہے، یعنی ہر وہ پیداوار جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے لیے 20واں حصہ نہیں بلکہ 10واں حصہ لازم ہے، چونکہ یہاں کا جغرافیہ اور زمین کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے زمینی جو سطح پر آسمان سے ہی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں پیداوار سے نوازتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابن نجار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جس کو بھی زمین نے نکالا، یعنی ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم پیدا کرتے ہیں، جس کو ہم بوتے ہیں، جس سے ہم منفعت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو حضرت ابن نجار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس پر عشر یا نصف عشر واجب ہے، یعنی 10واں حصہ اگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ سیراب فرما دیتا ہے، چشمے موجود ہیں،
آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اور ہمیں الگ سے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس پر عشر ہوگا۔ اگر ہم اپنے کرائے پر یا خرید کر کے ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی جانور کے ذریعے لاد کر کے پانی لاتے ہیں، دور سے لاتے ہیں اور اس پر اخراجات کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ واجب ہوگا۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں بہت سارے فضل سے اور انعامات سے نوازا ہے، وہیں پر اس رب تبارک و تعالی نے جو ہمارے رزق کا اہتمام کیا، چونکہ رزق کا ذمہ خود رب تبارک و تعالی نے لیا ہے، اور اس کے مختلف اسباب رکھ دیے، زمین کو رکھ دیا، پانی کو رکھ دیا، ہل بیل کو رکھ دیا، اس پر محنت کو رکھ دیا، یعنی اس طرح سے درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہم رزق تک پہنچتے ہیں۔ مگر یہ نظام اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، اگر رب نہ چاہے تو ہمارا بویا ہوا دانہ دوسرے دانوں میں بدل نہیں سکتا، وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ اس نے یہ نظام رکھا ہے اور ہمارے رزق کے اس نے اسباب پیدا کیے، اور جس رب نے ہمارے لیے مختلف اسباب پیدا کیے رزق کے، اسی رب کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس زراعت سے، جو چیزیں بھی زمین سے نکلتی ہیں، جو بھی ہم پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، بطور رزق اس کا استعمال کرتے ہیں، بطور منفعت اس کو ہم لیتے ہیں۔ اس کے لیے رب نے یہ ہمیں حکم دیا کہ جس دن تمہاری کھیتی کٹے، جس دن وہ تیار ہو جائے اور تم اس کو کاٹو، تو اسی دن اس کا حق ادا کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ جو عشر ہے یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور بغیر اس کے اگر عشر کی ادائیگی ہم نہیں کرتے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسے مستحبات بھی ہیں، ایسے اعمال بھی ہیں، ہم کہ عشر کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ادا ہو گیا، نہیں۔ ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن یہ ادا کب ہوگا؟ جب ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اور پاک کب ہوگا؟ کہ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ ہم پر واجب ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں، عشر واجب ہے ہماری پیداوار پر، اس سے پہلے کہ ہم اس کی نظر و نیاز دیں، ہم 11ویں دیں، ہم نیاز دیں، ہم جو بھی برکات کے سلسلے ان کو حاصل کریں، اس سے پہلے ان تمام پیداوار پر اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، اس حکم کی بجا آوری ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، اگر کسی کے پاس، اب لوگ اس پر مختلف قسم کے اس پر سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کن چیزوں پر عشر ہے، کن چیزوں پر عشر نہیں، اسی لیے میں مختصر سے الفاظ میں اور واضح طور پر آسان طریقے پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری زمین سے ہم جس کو بوتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے اخروٹ ہے، چاہے وہ بادام ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی غلہ ہے، یعنی جس چیز سے بھی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم زمین کو خالص چھوڑتے ہیں، اس پر ہم محنت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو بھی زمین سے اگتی ہے اس پر یہ حق ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور اب 10واں حصہ اس کو سمجھنا ہے تو آپ آسان طریقے سے سمجھیں گے کہ 10% اس پہ آپ نے نکالنا ہے، یعنی 100 کلو غلہ ہوا تو 10 کلو بنتا ہے، 10 کلو کسی کو اناج نکلا تو 10واں حصہ 1 کلو بنتا ہے، 1 کلو کسی کو نکلا تو 100 گرام اس پر بنتا ہے۔ تو اسی طرح آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ہماری زمینوں پر جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اور ہم بغرض منفعت وہ کرتے ہیں، اس کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے سیرابی کے اسباب بھی موجود ہیں، تو ہمیں 10واں حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر سیرابی کے لیے ہمیں الگ سے اہتمام کرنا پڑتا ہے پانی لگانے کا، یا ہم کہیں دور سے پانی لاتے ہیں، کرائے پہ لاتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ ہے۔ تو وہ آپ تمام حضرات اپنا خود آپ مشاہدہ کریں گے کہ کس پر
10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور کس پر 20واں حصہ، وہ اپنی اپنی زمین کے حساب سے ہی کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نصاب کیا ہے؟ نصاب اس میں نہیں ہے، جتنی بھی پیداوار ہوئی، 10 کلو ہوئی تب بھی واجب ہے، 1 کلو ہوئی تب بھی واجب ہے، 100 من ہوگا تب بھی ہوگا۔ اب زکوٰۃ کی طرح اس کا نصاب جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سال میں ہم کسی ایک غلے سے عشر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سال میں 2-3 کھیتیاں، مطلب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر 2-3-4 فصلیں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں 4 نہیں ہوتی، 2 ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی 2 فصلیں ہوتی ہیں سال میں، تو دونوں فصلوں پر الگ الگ آپ نے دینا ہے۔ جب اگر کہیں 4 فصلیں ہوتی ہیں، کہیں 3 ہوتی ہیں، کہیں 1 ہوتی ہے، تو جب فصل ہوگی، زمین اگائے گی، زمین پیدا کرے گی، اس کا 10واں حصہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہوگا۔ یہ آسان سے الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے لیے بہت ساری اور شرائط بھی ہیں، تو اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کوئی مجنون ہے، یعنی دیوانہ، جس کو ہم پاگل بولتے ہیں اپنی زبان میں، اگر وہ ہے اور نابالغ ہے، اس کی زمین میں بھی جو کچھ پیدا ہوگا اس پر بھی عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خوشی سے عشر ادا نہیں کرتا ہے، چونکہ یہاں مملکت اسلامیہ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے کہ بادشاہ اسلام زبردستی اس سے عشر وصول کرے۔ اگر مملکت اسلامیہ ہو اور کوئی عشر ادا نہ کرے، اس پر عشر واجب ہو، تو بادشاہ اسلام کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے زبردستی عشر جو حق بنتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور اس پر کیا ہوگا؟ اب بادشاہ اسلام نے لے لیا، تو اگر وہ خوشی سے نہیں دیتا، ادا تو ہو جائے گا مگر اس پر ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنے فضل اور اتنے انعام فرماتا ہے، تو اس کے بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ جو اس کا حکم ہے اس کی بجا آوری کریں۔ اگر یہاں بھی زبردستی کرے گا کوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا منہ رکھنے کے لیے یا کسی کا چہرہ دیکھ کر کے کوئی ادا کر بھی دے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے جناب مولوی صاحب کو خوش کرنا ہے، امام صاحب کو خوش کرنا ہے، اگر رضائے الہی مقصود نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا، عشر اگرچہ ادا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ جو حق ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے، ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو، اس نے اپنی زمین بوئی، فصل ڈال دی، اس سے پہلے کہ وہ فصل تیار ہوتی، اس سے پہلے ہی اس بندے کا انتقال ہوا، تو اب اس کی زمین کے اس جو پیداوار ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس طرح کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو جو پیداوار ہوئی اس پیداوار سے اس کے جو ورثہ ہیں ان کو چاہیے کہ 10واں حصہ جو بھی بنتا ہو وہ حق اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں سال گزرنا ضروری، جیسے زکوٰۃ میں ہولان ہول ہے، سال گزرنا مال پر ضروری ہوتا ہے، ایک نصاب مقرر ہے، مگر یہاں پر نصاب مقرر نہیں، جب آپ کھیتی کریں گے، جب وہ تیار ہوگی، سال میں 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے، جس چیز کی کھیتی کریں گے، شرط یہ ہے کہ اس سے آپ منفعت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اسی لیے تو آپ کر رہے ہیں کہ میں سبزی لگاؤں گا اس سے فائدہ حاصل کروں گا، میں زمین بوؤں گا اس میں باجرہ ڈال رہا ہوں اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، میں مکئی لگا رہا ہوں، گیہوں گندم وغیرہ یا جو بھی کسی طرح کی سبزی ہو یا غلہ ہو یا کوئی اور قسم ہو یا فروٹ ہو، جو بھی منفعت کے لیے کیا جائے اور زمین اس کو پیدا کرے، تو اس پر 10واں حصہ ہمارے یہاں کم سے کم واجب ہوا کرتا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز وہ خود رو ہے
یعنی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، جیسے گھاس ہمارے یہاں ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہم تو بوتے نہیں اس کو، وہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے زمینیں یعنی کاپیں وغیرہ مخصوص کر رکھی ہیں۔ تو اس پر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس پر عشر ہوگا یا نہیں؟ تو اس پر جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس گھاس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تو پھر نہ دیں، اگر فائدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر منفعت کی شرط ہے، اگرچہ وہ خود رو ہے مگر ہم نے اس کے لیے زمین بھی مخصوص کر کے رکھی ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہماری کاپ سے یا آپ کی کاپ سے بغیر آپ کی اجازت سے کوئی گھاس کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو گھاس، جو چارہ ہے ہمارے جانوروں کے لیے، اس سے بھی ہم منفعت حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے زمینیں مخصوص ہیں، باضابطہ اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سب سے مصروف ترین جو مہینہ ہوتا ہے نا 12 مہینوں میں، کام کے لحاظ سے وہ اسی گھاس کٹائی کا ہوا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جب ہم اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں تو اس پر بھی 10واں حصہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ترکاریاں ہیں، سبزیاں جن کو ہم بولتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تھوم لگاتے ہیں، ہم پیاز لگاتے ہیں، ہم سبزی لگاتے ہیں، ہم مرچ لگاتے ہیں، جتنے بھی سبزیاں، اسی طرح فروٹ ہم لگاتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم منفعت حاصل کریں، یعنی فائدہ حاصل کریں، چاہے وہ بیچ کر کے، چاہے وہ کھا کر کے بطور رزق استعمال کر کے، جس طرح سے بھی ہم نے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے، اس کے لیے ہم اہتمام بھی کرتے ہیں اور زمین بھی مخصوص کرتے ہیں، تو ایسی ہر چیز پر چاہے وہ جس مقدار میں بھی ہو، اس پر 10واں حصہ ہمیں ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی زمینیں ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے، چونکہ عشر کے لیے زمین کی کچھ اقسام جیسا میں نے بیان کیا، اسی طرح زمین کی قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک جہاں پر جزیہ ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے، غیر مسلم لوگوں کے لیے، اور ایک زمینی جیسے ہماری زمین ہے، عشری زمین ہم اس کو بول سکتے ہیں، یہاں پہ اکثریت ایسی ہی ہے، اور ایک زمین ایسی ہے نا عشری ہوتی ہے اور نہ اس پر جزیہ ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر ہمارے ہاں تقریباً 99% ایسا ہی ہے کہ اکثر جو ہمارے قبضے میں زمینیں، چاہے ہم اس کے مالک ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں، تو ہم پر جیسا میں نے بیان کیا اس کے مطابق ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو ادا کریں 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ تو یہ عشر کے تعلق سے چند ضروری باتیں تھیں، چونکہ یہ سیزن ہے، خاص کر کے مکئی کا سیزن ہے، ہمارے یہاں ہوتی مکئی ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں اگرچہ وقتاً فوقتاً، لیکن ان تمام چیزوں پر چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سبزی ترکاری کی شکل میں ہو، چاہے وہ غلے کی شکل میں ہو، تو ہر وہ چیز ہر موسم کے اعتبار سے جب جب اس کی فصل تیار ہو، اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اس کا 10واں حصہ چونکہ یہاں کی زمین کے حساب سے بنتا ہے وہ ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ